أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ نے قرآن مجید کا 14واں پارہ ربما سماعت فرمایا ہے، جس میں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل یہ دونوں صورتیں پڑھی گئی ہیں. ان دونوں صورتوں سے پہلے کل کی 2 صورتوں کا خلاصہ ہم بیان نہیں کر سکے تھے. سرسری طور پر ان صورتوں پر ایک طائرانہ نظر ہم ڈال لیں گے. کل کی صورتوں میں ایک سورۃ الرعد تھی جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو. جب ہم انجان بیٹھے ہوئے ہیں اچانک جو بجلی کڑکتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. اس صورت میں، یہ صورت مکی ہے جس میں 83 آیتیں ہیں. اس صورت کی فضیلت میں ایک روایت ابن ابی شیبہ میں آئی ہے. حضرت جابر بن زید سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کو جانکنی کے عالم میں دیکھتے تو اس کے پاس سورہ رعد پڑھنا مناسب سمجھتے اور یہ کہتے کہ یہ سورت مرنے والے کو تکلیف دیتی ہے اور روح قبض کیے جانے کو آسان بناتی ہے. لیکن اس جو ہے روایت میں کہیں نہ کہیں کلام موجود ہے. بہرحال قرآن اپنی جگہ باعث شفا ہے، یہ الگ بات ہے. وہ مردوں پر پڑھنا وغیرہ یہ تو کوئی اہمیت کی بات نہیں ہوتی. یہ زندوں کا کلام ہے، زندوں کے لیے عبرت کی بات ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ہر قوم میں ڈرانے والے مبعوث فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی قوموں کو بھیجا ہے وہ ساری کی ساری قوموں کے پاس انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. اور ایسی ولی کل قوم ہاد، ہر قوم کو ہدایت کا راستہ بتانے والے ہم نے بھیجا ہے. ایسی کوئی قوم نہیں ہے جن کو ہدایت کا راستہ نہ دکھایا گیا ہو. اسی لیے ہمارے جو برادران وطن ہیں غیر مسلم جن کو ہم کہتے ہیں یا ہندو ہیں، ان کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے، لیکن کون تھے ان کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے. بعض لوگ یہ اپنی منطقی دلیل پیش کرتے ہیں کہ رام لکشمن وغیرہ جو بھی آئے تھے یہ بھی جو ہے ڈرانے والے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تصدیق کہیں پر بھی نہیں ہمارے پاس، نہ ان کی تعلیمات محفوظ کی گئی ہیں. اسی لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کس کی قوم ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ان کی بعض عادات اور ان کی بعض عبادتوں کے پیش نظر یہ بنی اسرائیل کے 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کی جو اعلیٰ ذات ہے، جن کو جو ہے آرین کہا جاتا ہے، برہمنز کہا جاتا ہے، اعلیٰ ذات کے لوگ، یہ کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ جوز ہیں، یہودیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. ہزاروں سال پہلے یہودی تھے اور آج بھی ان کا اقرار ہے کہ وہ یہودی نسل ہیں. تو یہ ہندو قوم جو ہے بنی اسرائیل سے ملتی جھلتی ہے، چونکہ یہ بھی بچھڑے کی پوجا کرتے تھے اور وہ بھی بچھڑے کی پوجا کرتے تھے. ایسی کچھ چیزیں اقرب ان کے پاس ہیں. ممکن ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ڈرانے والے آئے ہوں، واللہ عالم. اس سے پہلے ایک عالم دین نے اسی طریقے کا ایک بیان دے دیا تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگوں نے بوال مچا دیا تھا کہ ایسا کہ ہے. یقینی بات تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو گمراہ فرقے ہیں ان لوگوں میں سے ایک فرقہ ہے جو آصف نگر میں رہتے ہیں، صدیق دیندار انجمن والے. ان لوگوں کا تو یقینی طور پر ماننا یہ ہے کہ ہندو جتنے معبودوں کی یا جن لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں یا جن لوگوں کو وہ لوگ بھگوان کا اوتار مانتے ہیں وہ سارے کے سارے نبی تھے. یہ صدیق دیندار والوں کا اپنا دعویٰ ہے. لیکن یہ لوگ نبی تھے یا رہنما تھے یا رہبر تھے، ان کی کوئی حقیقت کسی بھی کتاب میں، بلکہ ان کی کتاب میں بھی نہیں بتائی گئی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو غیر مسلموں کے ہیں انہوں نے ہی رام کا انکار کر دیا کہ ایک افسانوی شخصیت ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. تو واللہ عالم، ہم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. لیکن اتنا ہے کہ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والوں کو بھیجا تھا. اس کے بعد اس سورت کی جو ہے ایک آیت سے ہمارا گزر ہوا، آیت نمبر 26 میں
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو دنیا کے مال و متاع سے خوش ہوتے ہیں انہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت ہی حقیر چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالتا ہے۔ تو کیا دنیا سمندر کے پانی میں کسی قسم کی کوئی فرق آ گیا؟ نہیں، اتنی ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت میں بہت یکتا ہے اور اس کی قدرتوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی ایک سورت ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے جس کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں۔ اس سورت میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی ہیں توحید کے تعلق سے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب اہل جنت کا ان کو مجدہ سنایا جائے گا تو اہل جنت میں جب جائیں گے تو ان کا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اور وہ استقبال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تحیتہم فیہا سلام، اہل جنت کا تحیہ ہوگا۔ تحیہ کے معنی ایک ایسا لفظ جو استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ سلام۔ سبحان اللہ، سلام، اس سے بڑی چیز اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم مسلمان جہاں پر بھی رہیں، کوئی بھی مہمان آئے یا مہمان کو ودا کریں یا ہم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کریں۔ ہائے، ہیلو، ویلکم نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے یہ سب چیز۔ ہمارے پاس سیدھے سیدھے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑا اور کوئی جملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کل ماڈرن والدین اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا چلو ہائے بولو، ماما ہے ہائے بولو۔ مطلب کیا ہے اس چیز کا؟ اس لفظ کی کوئی برکت بھی نہیں ہے، کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ کم سے کم بولو سلام کرو، بولو بچہ اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں جو ہے سلام کر دے گا تو اس کو اجر مل جائے گا۔ تو سلام اہل ایمان کے لیے ہے، سلام سے بڑی چیز اور کوئی چیز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے رکھا، غیر مسلموں کے لیے سلام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 24 میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان فرمایا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمۃ طیبہ ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ شرک، مختلف قسم کے غیر اسلامی نعرے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ کلمہ طیبہ کی مثال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی جڑیں بہت زیادہ زمین کی گہرائی میں گئی ہوئی ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں کا احاطہ کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے اندر مضبوطی ہے، مستحکم ہے، استحکام ہے۔ کس قسم کا استحکام ہے کلمہ طیبہ میں؟ اللہ کے نبی کی دعوت سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب و عجم تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک ہی بات تھی، کلمہ توحید۔ سورہ نور میں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا کہ اللہ کا تم سے بھی وعدہ ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ زمین کی خلافت اور زمین کا اقتدار تمہارے حوالے کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خالص عبادت اللہ کی جائے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت ہرگز نہ کی جائے۔ ہمارے وہ بھائی جو عقل پرست ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا غلبہ ہو جائے، پہلے عقیدہ توحید کو سمجھو، کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی میں بساؤ، تو مانگے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار عطا کرنے والا ہے۔ یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی۔ دوسری بات، کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ ہر وہ کلمہ جو توحید کے کلمے کے مقابلے میں ہے، ہر وہ کلمہ جو اللہ کی تکبیر کے مقابلے میں ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا، چاہے کسی بھی طریقے سے پکار لو، کسی بھی نام سے پکار لو، اللہ کو چھوڑ کر، اس کی مثال کیا ہے؟ بوسیدہ درخت ہے، کمزور درخت ہے،
جس کو پکڑ کر اکھاڑے تو اکھڑ جائے گا۔ ہم نے جنگلی درختوں کو دیکھا ہوگا کہ کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی بوسیدہ ہوتے ہیں، جن کو پکڑا جائے تو فوراً اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ کلمہ خبیثہ کی مثال ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے مثال یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی عظمت عطا فرمایا، کائنات کی کوئی طاقت ان اقوام اور ملل کو نیست و نابود نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو سمجھیں اور شرکیہ کلموں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ شرکیہ بول ناپائیدار ہیں، جس کی کوئی حیثیت ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو سب سے پہلے اس بات کی دعا کی، اے اللہ اس شہر مکہ کو اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ یہ موحدین کی دعا ہوتی ہے۔ وہ پہلے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سے توحید مانگتے ہیں۔ کیا سوال یہ ہے، کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہل و عیال مشرک ہو سکتی تھی؟ یا کیا حضرت ابراہیم سے شرک سرزد ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ پھر دعا کیوں کیا انہوں نے؟ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ شرک کن چور راستوں سے ہمارے گھروں میں داخل ہو سکتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرو ہمیشہ کہ اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال کو بت پرستی سے تو بچا لے۔ نہ جانے کب یہ بت پرستی ہماری توحید کو ملیا میٹ کرنے والی ہوگی۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ بہت سے لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہو جائیں گے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اے اللہ تو اس پر رحم فرما دے، اس کو ہدایت عطا فرما۔ بد دعا نہیں دیا۔ مانے کیا ہے؟ رسول کا چاہنے والا وہ آدمی ہوگا جو رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے سرکشی کی ہے۔ ابا کے معنی سرکشی کرنا۔ صحابہ نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب ہوں گے جو آپ کے ساتھ سرکشی کریں گے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سرکشی اور جس نے میری نافرمانی کی وہ سرکش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ اس دعا سے نبی کا پیروکار وہ ہے جو نبی کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اسی لیے اگر ہم نبی کے پیروکار حقیقت میں سچے ہیں، معاشرت، معیشت، سیاست، زندگی کے ہر گوشے میں ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی وہی ہمارے امام ہیں، دنیا میں بھی وہی امام ہے اور آخرت میں بھی ہمارے وہی امام ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگی۔ تیسری بات ان کی دعا یہ تھی کہ اے میرے اللہ میں نے تیرے حکم سے ایک وادی بے بیابان میں ایک گھر کو بنایا، اب میری دعا ہے کہ تو اس گھر کی طرف تھوڑے دلوں کو پھیر دے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے، اور اے اللہ یہ گھر جو میں نے بنایا ایک چھوٹی سی حقیر کوشش تھی، یا رب العالمین تو میری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، توحید کا تقاضا یہ ہے، دعوت کا تقاضا یہ ہے جس کو صحابہ نے اپنایا، وہ یہ تھا کہ وہ ابلاغ اور تبلیغ کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات کے اندر پھیل گئے تھے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، اور وہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کر لی تاکہ دعوت کا کام ہو، ارشاد کا کام ہو۔ آج دعوت کا کام اسی لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جذبہ آج ہمارے پاس پایا نہیں جاتا۔ ہم شہروں کی رنگینی میں مشغول ہو کر دعوت توحید کو بھول رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو تو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہ دعا۔ مانے کیا ہے؟ یہ مسجد ہم نے بنا دیا،
تو اب ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے کیا، اجر چلا گیا۔ ایک مدرسہ آپ نے بنایا، یا ایک کنواں آپ نے کھدوا دیا، یا کسی کو آپ نے پیٹ بھر کھانا کھلا دیا، آپ کہہ رہے ہم نے کیا۔ دوستو یہ احسان جتانا ہے، سوائے اللہ کے کسی کو سزاوار نہیں۔ اگر ابراہیم چاہتے تو بول سکتے تھے کہ اے اللہ اتنی مشقتوں سے گھر بنایا، یہ تکلیف مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کہا؟ اے اللہ یہ حقیر سا تحفہ ہے، تو قبول کر لے، بس یہ چھوٹی سی خدمت ہے تو قبول فرما۔ ہر کام میں ہمیں یہی چاہیے، اگر ہم کسی کو دعوت دے کر گھر کو بلائیں، جبھی بھی ہمارے جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ لوگ آ کر کھانا کھا کر چلے جائیں گے تو لوگ چاپلوسی کریں گے، کہیں گے کہ بھئی بڑا مزے کی بریانی تھی، بنانے والا بڑا اچھا بنایا وغیرہ وغیرہ۔ خوش نہیں ہونا اس پر، یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا، اے اللہ تو نے حیثیت دیا، میں نے لوگوں کو کھلا لیا، یہ تیرے لیے کیا، تو قبول کر لے بس۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام لاولد تھے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، ایک بیٹا اسحاق بھی دیا اور ایک بیٹا اسماعیل بھی دیا، سبحان اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹوں کو لے کے بولے کیا؟ دو بیٹے ہیں میرے پاس، جو ہوتا دیکھ لوں گا۔ بولے کہ نہیں، کیا بولے؟ الحمدللہ، دعا کرے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اے اللہ میں تیری شکر گزاری بجا لاتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے کے عالم میں میرا سہارا اسحاق بھی عطا فرمایا اور اسماعیل بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ جبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے تو ہمارے لیے یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس اولاد پر اترانے کے بجائے اللہ کی شکر گزاری ادا کریں۔ کیوں؟ اس سے پہلے ایک نبی کی دعا کا ذکر کیا گیا جس میں نبی نے اللہ سے اولاد مانگ کر کیا کہا؟ اے اللہ اولاد اسی لیے مانگتا ہوں تاکہ میری وراثت، جو زمین جائیداد کمپنی یا فیکٹری پڑی ہوئی ہے، اس کو سنبھالنے والا مل گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اے اللہ میں اولاد اسی لیے مانگتا ہوں، نبوت کا جو سلسلہ میری نسل میں آ رہا ہے اس کو تو باقی رکھ۔ یہاں ایک علت معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ عالم کا بیٹا عالم بنے تاکہ دین قائم رہ سکے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے تاکہ ہنر قائم رہ سکے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے تاکہ تجربہ کام آ سکے۔ آج یہ زمانہ ہمارے پاس الٹا چل رہا، خصوصاً علماء کرام میں۔ علماء کرام کی اکثریت ایسی ہے جو اپنی اولاد کو عالم بنانا نہیں چاہتی۔ اب آپ بولیں کہ اگر علماء اپنی اولاد کو عالم نہیں بنائیں گے، ان کی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ نبوی جو کام ہے دعوت و ارشاد کا، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سلسلوں سے آتا ہے، یہ سب پیٹ در پیٹ۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تک وہ نبوت کا سلسلہ چلا، اور وہ سلسلہ چلا اسی لیے آج ہم امت محمدیہ کہلوائے۔ اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تو اسی طریقے سے دعوت و ارشاد کا کام بھی ہے۔ اس بات کی ہم لوگوں کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمایا، اور وہ اولاد کی جو ہے نعمتوں کے بعد اپنے والدین کے بارے میں کہا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سبحان اللہ۔ اب آئیں، یہ عمومی دعا ہے۔ دعا کے قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے، ہماری دعا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری اولاد میں ہمارے والدین کے حق میں ہم دعا نہ کریں اور مسلمانوں کے حق میں دعا نہ کریں۔ یہ دعا سب سے جامع دعا ہے والدین کے لیے۔ کیا ہے؟ میرے اللہ تو مجھے میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، ایمان والوں کی بخشش فرما دے، اور قیامت کی ذلت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اکثر ہم لوگ ایسے ہیں جو دعائیں یاد نہیں رہتی تو والدین کو ہم دعاؤں میں بھول جاتے ہیں۔ یہ تو کل کا سبق تھا، 2 صورتوں کا کچھ خلاصے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج جو آپ نے پڑھا آسان صورتیں ہیں، چند آیتیں بڑی اہم ہیں توحید سے متعلق، ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 14ویں پارے کا آغاز کافروں کی حسرت سے شروع ہوتا ہے کہ دنیا میں
دعوت کو کافر ٹھکرا دیتے ہیں گمان کی بنیاد پر، لیکن وہ قیامت کی حوالناکی کو دیکھ لیں گے تو ان کی خواہش از خود پیدا ہو جائے گی کہ وہ مسلمان بن جائیں۔ سبحان اللہ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافروں کی حسرت جاگ جائے گی اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی فرعون کو توحید کی دعوت دیا، لیکن فرعون کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب نیل میں غوطے لگنا شروع ہوئے تو کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا وہ ایمان فائدہ مند ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو جتنے زمین پر کافر ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کی حولناکی کو دیکھیں گے تو ان کی خواہش پیدا ہو جائے گی کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن نجات صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو نجات ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اب آئیں دوسری بات، آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں سے متعلق کچھ باتوں کو بیان فرمایا۔ کہا ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے خوبصورتی عطا فرمایا ہے تاکہ دیکھنے والے اس سے لذت محسوس کریں، اور ہم نے ہر جانب سے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ان کو بنایا، مگر پھر بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو کچھ باتوں کو اچک لیتے ہیں اور دنیا میں گمراہی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ستارے اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق ہیں جیسے چاند اور سورج ہیں۔ ستاروں سے متعلق بڑی بے اعتقادی ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ ستارے کیا ہیں؟ ستارے یہ آسمان دنیا کی خوبصورتی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دوسرا فائدہ، ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تخلیق کیا کہ اس کے ذریعے سے انسان توحید کا سبق حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم کی مثال، جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند ڈوب گیا تو سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی معرفت یہی مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ستاروں کا کوئی بھی اثر انسانی زندگی پر نہیں پڑتا، بس ستاروں کو شیطان استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے بہکانے کے لیے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں اور ان سے اس طریقے سے آواز نکلتی ہے جیسے کسی زنجیر کو چٹان پر مارا جائے تو آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے حق کہا۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو اللہ کا حکم سناتا ہے۔ وہیں شیطان آسمان کی کچھ باتوں کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستاروں میں سے ایک ستارے کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو اس کا پیچھا کر کے ان لوگوں کو مار بھگاتا ہے، جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ اس کی تصویر ہم نے کئی مرتبہ محسوس کی ہوگی اور دیکھی ہوگی کہ کبھی کبھی ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ دراصل کیا ہے؟ آسمان کی خبروں کو چوری کرنے کی شیاطین کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مار بھگانے کا ذریعہ یہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے اور ستارے کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، اگر تم میں سے کسی انسان نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے اس زمانے میں طلسماتی دنیا کے لوگ غلام بن گئے ہیں اور ہم لوگوں کو ستاروں کا کھیل بتا کر ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ستاروں کا کوئی اثر ہمارے ناموں سے میل نہیں کھاتا۔ ستارے بھی اسی طریقے سے مخلوق ہیں جو ہم جس طریقے سے مخلوق ہے،
اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، قیامت کے دن ستارے جھڑا دیے جائیں گے. سبحان اللہ، یعنی ان کی حیثیت کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باقی نہیں رہے گی. اسی لیے بعض لوگ ہیں، ہم لوگوں کو بولتے کیا ہے بھائی تمہارے ستارے گردش میں ہیں. بعض نجومی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا نام کیا ہے، یہ آج کا دن کیا ہے، چہارشنبہ. اچھا تمہارے نام میں یہ لفظ پایا جاتا ہے، لیکن آج تم یہ کام مت کرو، تمہارے ستارے تمہارے موافق نہیں ہے، کمزور ہے، آج کام نہیں کرتا. اللہ اکبر، شرک ہے یہ، شرک. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. نہ چاند کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے، نہ سورج کا، نہ ستاروں کا، اور نہ بارش کا. ہمارا تو کام ہے کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 44 پر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی ایک کیفیت کو ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ جہنم گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے. وہاں وہ جمع کیے جائیں گے. لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر باب کے حقدار تقسیم کر دیے گئے ہیں کہ کس دروازے سے کون داخل کیا جائے گا. چنانچہ اہل علم نے جہنم کے ان 7 دروازوں کے نام اس طریقے سے بیان کیے ہیں. پہلا، جہنم، یہ درجے میں وہ آدمی جائے گا جو مومن ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، لیکن گنہگار ہے. جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا. جیسے بخاری شریف میں حدیث آئی، ہم نے آپ کو حدیث سنایا تھا درس بخاری میں، کہ یہ ایسا موحد ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے بعد اس کو نکالے گا، نہر غوطہ میں ڈبائے گا، نئی زندگی عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں ڈالے گا. یہ کیوں کرے گا اللہ؟ اسی لیے کہ اس کا توحید کا جذبہ تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی دائمی جہنم میں نہیں جائے گا، موقت جائے گا، سزا بھگتے گا، آ جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا دروازہ جس کے بارے میں کہا لظا، یہ درجہ یہودیوں کے لیے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تیسرا درجہ حطمہ، یہ نصرانیوں کے لیے تیار کیا ہے. پھر فرمایا سعیر، بے دینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. پھر فرمایا سقر، اس میں مجوسی بھی جائیں گے، اس میں مسلمان بھی جائیں گے، ایسے مسلمان جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. کیا کہا؟ ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جو تم کو وادی سقر میں لے کر آئی، جہنم کی وادی سقر میں؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم جو ہیں نمازی نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بے حیا گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بے حیا بیٹھکیں ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہم تو موت آ گئی، اب اٹھے تو وادی سقر میں ہم پہنچا دیے گئے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں وادی سقر میں کون جائے گا. پھر فرمایا چھٹا دروازہ جہیم، اللہ نے یہ باب مشرکین کے لیے تیار کیا. ساتواں دروازہ ہاویہ، یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے تیار کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا، قوم لوط کا، اور اصحاب الایکہ اور قوم صالح کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر کیا گیا، جنہیں اصحاب الحجر کہتے ہیں کیونکہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تراش لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے گزر رہے تھے اور وہاں ایک بستی پر سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا روتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اس بستی سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے ایک بستی کے کنویں سے ان آبادیوں میں سے ایک بستی کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور یہ گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو اور فوراً یہاں سے نکل کر چلو. معلوم کیا ہوا؟ عذاب زدہ بستی میں رہنا یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے،
بلکہ عذاب زدہ بستی سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 87 میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا فرمایا جو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، اور قرآن مجید بھی عطا فرمایا۔ پورے قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ فاتحہ کا مقام دوسری صورتوں سے مطلق الگ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو، چاہے وہ فرض نمازیں ہو، سنت ہو، نوافل ہو یا جنازے کی نماز ہو۔ جس چیز کو نماز کہا جاتا ہے، جس عبادت کو، وہ عبادت سورہ فاتحہ کے بنا قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، جب تم امام کے پیچھے ہو تو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ بھی نہ پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ کی توحید کا جو ہے خلاصہ ہے، اللہ سے مانگنے کی ایک ترکیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگا جائے گا۔ سبحان اللہ، لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو سورہ فاتحہ کو فرض نمازوں میں نہیں پڑھتے یا جنازے میں نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی کوئی بھی نماز کو اللہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا اعجاز سب سے بڑا ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، بندہ عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نعمتیں اور ہدایت طلب کر رہا ہے۔ یہ ہے مقدمہ۔ جو بھی دعا سورہ فاتحہ کے بغیر کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے، اور جو دعا سورہ فاتحہ کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ اعجاز ہے۔ ماشاءاللہ، لوگ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، لیکن جتنے مرتبہ فاتحہ اہل حدیث پڑھتے ہیں یا درود جتنے مرتبہ اہل حدیث پڑھتے ہیں، کائنات میں کوئی بھی مسلک اتنا زیادہ نہ درود پڑھتا ہے اور نہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے میرے بھائی ہر فرض نماز میں ہم جو ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نفل میں پڑھتے ہیں، سنتوں پر پڑھتے ہیں، جنازے میں پڑھتے ہیں، دعا کے استقبال میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یوں ہی ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، ہر دعا میں درود پڑھتے ہیں، ہر اذان کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، ہر بستر پہ جانے کے وقت ہم درود پڑھ کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تعلیم اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت سے ہمارا گزر ہوا جس کو سورۃ النحل کہتے ہیں۔ اس میں 128 آیتیں ہیں۔ دراصل نحل یا نحلہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا اور کچھ جانوروں کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے اس سورت کے نام ہوا سورۃ النحل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک مختلف جانوروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ہم نے چوپائے تمہارے لیے دیے ہیں جس میں بہت سے فائدے تمہارے لیے ہیں، جس کو تم کھاتے ہو، پالتے ہو، جس پر تم سفر کرتے ہو اور جس کو تم اپنے لیے استعمال کیا کرتے ہو، اپنا وزن اٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہو۔ ہم نے تم کو گھوڑے دیے، خچر دیے، گدھے عطا فرمائے تاکہ اس پر تم سواری کرو، اور یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے۔ پھر کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جو تمہارے علم و ادراک میں نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جانور ہی ہمارے لیے سب کچھ تھے، لیکن اللہ نے زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ پیٹرول عطا فرمایا، کرنٹ عطا فرمایا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سائیکل دیا، رکشا دیا، گھوڑے گاڑیاں دیا، زمانہ ترقی کرا، موٹر سائیکلیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر بنانے کی صلاحیت دیا، کاریں بنایا، جہاز بنایا، راکٹ اب انسان نے بنایا، نہ جانے مستقبل میں اور کیا انسان بنانے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے بہت سے پہلو رکھا کہ تمہارا علم کام نہیں کرے گا، ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کب اللہ دیتا ہے؟ انسان کی ضرورتوں کے لحاظ سے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
آبادی بڑھے گی، اللہ انعامات بھی بڑھائے گا، ضرورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ یہ سب احکم الحاکمین کے فیصلے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک بارش کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ آسمان سے بارش کو نازل کیا، جس کو تم پیتے ہو، اسی سے جنگل اگ جاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، زیتون، کھجور اور بہت سے پھل، مختلف قسم کے رنگ والے پھل ہم اسی بارش کے ذریعے سے تم کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے فوائد کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر پیدا کیے اور اس سمندر کے پانی کے ذریعے سے تم مچھلی کھاتے ہو، جھینگا کھاتے ہو، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں اس سمندر کے ذریعے سے تم حاصل کرتے ہو، جواہرات اور زیورات، اسی طریقے سے مختلف قسم کے قیمتی موتی اسی سمندر سے ہم تم کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا۔ اور اللہ نے فرمایا اتنی نعمتیں اللہ نے تم کو عطا فرمایا کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ختم ہونے والی ہرگز نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 58 سے لے کر 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کی فطرت ایسے ہے کہ جب اس کو بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، وہ بڑا مایوس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہی انسان اللہ کے لیے بیٹیوں کو تراش لیتا ہے اور وہی بیٹیاں اس کو دی جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذلیل اور کمزور سمجھنا شروع ہوتا ہے، جل کر اس کا چہرہ بھناس ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چہرہ چھپا چھپا کر پھرتا ہے۔ میرے مومن بھائیوں، لڑکیوں کی پیدائش پر آج کے زمانے میں لڑکوں سے زیادہ بندے کو خوش ہونا چاہیے، چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے جب نظر مانگی تو اللہ نے ان سے کہا ہم بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے حق میں لڑکی بہتر ہے یا لڑکا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، لڑکی بہتر ہے یا لڑکا بہتر ہے یہ اللہ جاننے والا ہے۔ دو ہی چیزیں تو اللہ تعالیٰ دے گا، تیسری کوئی چیز نہیں دے گا۔ لڑکی دے تو اور شکریہ ادا کرو، کیوں؟ وہ ایک کنبہ پرور لڑکی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ایک خاندان کی بنیاد رکھنے والی، ایک نسل کو پالنے والی آپ کو دیا۔ بیٹا بھی اگر ہوا تو اللہ کا شکریہ ادا کرو اور یہ صاف نیت رکھو کہ اس بیٹے کو ہم اللہ کا خدمت گزار بنائیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بنائیں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت سے گزر ہوا جس میں آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی معرفت ہم کو سکھائی ہے کہ ہمارے توحید میں کسی قسم کا کوئی فرق ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال دی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اے لوگو، تمہارے لیے جانوروں میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے عبرت؟ پہلے تو فائدے بتلائے، اب عبرت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ بڑی گہرائی کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس مثال کو ہم سننے کی کوشش کریں۔ کیا کہا؟ ہم نے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت رکھا۔ وہ کیا ہے عبرت؟ نسقیکم مما فی بطونی، اس کے پیٹوں کے ذریعے سے ہم تم کو پلاتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں، جانور کے پیٹ سے ہم تم کو سیراب کرتے ہیں۔ من بین فرثن، گوبر کے درمیان سے، ودمن، خون کے درمیان سے، لبنن خالصا سائغا للشاربین، ایسا دودھ جو انتہائی مزیدار ہے اور خالص بھی ہے، مزیدار بھی ہے پینے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کئی باتیں سمجھایا اللہ تعالیٰ۔ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ ایک طرف گوبر کی پرت ہے اور ایک طرف خون ہے۔ یہ خون اور گوبر دونوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کی نہر نکالا ہوا ہے، اور یہ ایسا کیسا دودھ ہے؟ نہ گوبر کی آمیزش اس میں ہوئی، نہ خون کی آمیزش اس میں ہوئی، نہ اس کی لذت میں فرق آیا، نہ اس کے مزے میں فرق آیا۔ اس کو اللہ نے کیا کہا؟ خالص۔ خالص کے معنی سمجھو۔ دودھ کی ایک مثال دے کر دو گندگیوں کے درمیان سے دودھ کی مثال لے کر عقیدے کو سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے اللہ کی قدرت سے اس گندگی کے درمیان سے نکلنے والا دودھ خالص ہے،
کائنات کے یہ منکرات میں تمہارا عقیدہ بھی ایسے ہی خالص ہونا چاہیے. اسی لیے کہا الا للہ الدین الخالص، دین خالص تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چاہیے. دین خالص کی مثال کیا ہے؟ دین تمہارا ایسے ہو جس طریقے سے یہ دودھ کی مثال دی گئی ہے، اور خالص ہونے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں دی جا سکتی. آخری آج کے درس کی ایک آخری آیت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی عبرت کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. وہ کیا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے وحی کیا، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی جانب، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ بلند و بالا پہاڑوں پر اپنا مکان بنائے، وَمِنَ الشَّجَرِ، اونچے اونچے درختوں پر اپنا مکان بنائے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور محلات کے اوپر وہ اپنا مکان بنائے. دیکھیں شہد کی مکھی کے لیے بھی اللہ کی نصیحت ہے، اور یہ شہد کی مکھی اللہ کی نصیحت سے بغاوت نہیں کر رہی ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگی ہوئی ہے. پھر اللہ نے شہد کی مکھی کو کہا ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل تو کھاتی رہے، فاسلکی سبل ربک، اللہ نے تیرے لیے راستے بنائے، ان راستوں میں چلا کر، یخرج من بطونها، وہ اپنے پیٹوں سے نکالتی ہے، شراب، پینے کی بہترین چیز، مختلف الوان، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں نصیحت کی بہت سی چیزیں ہیں. شہد مل گیا، کھا لیے، لیکن اس کے پیچھے عقیدے کو سمجھو کہ ایک شہد کی مکھی کبھی بھی اس کے راستے سے ہٹ کر آپ کو آ کر تکلیف نہیں دیکھتی، رانگ سے نہیں چلتی مکھی. لیکن حضرت انسان ہے، اتنا شعور رکھنے کے بعد کتنا رانگ سے جا رہے ہیں. دیکھیے توحید کو چھوڑ دیے، کبھی مردوں کو خدا بنا لیا، کبھی زندوں کو معبود بنا لیا. اللہ نے شہد کی مکھی سے کہا کھاؤ پیو، اچھے ثمرات کھاؤ، انسان سے کہا کہ حلال کھاؤ، لیکن انسان حلال اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہا بلند مقام پر، پہاڑوں پر، تو اپنا ٹھکانہ پہاڑوں پر بناتی ہے، محلات میں اپنا ٹھکانہ بناتی ہے، اور درختوں پر اپنا ٹھکانہ بناتی ہے، کبھی آ کر انسانی آبادیوں میں خلل نہیں ڈالتی. یہی مکھی کی اطاعت ہے. اگر یہ مکھی یہ کام نہیں کرے گی تو وہ اللہ کی باغی قرار دی جائے گی. سبحان اللہ. شہد کی مکھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقیدہ توحید سمجھایا ہے. ایک ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، لیکن انسان نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے. یہ چند باتیں تھی جس کو خلاصے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.